إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم أجمعين دعائے ظہور آفتاب امام اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک وعلیہ وعلى ابوہ فی هذه الساعة وكل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها كبيرا برحمتك يا أرحم الراحمين يا صاحب القدر والإقدار الإمام والمحا عجل الله فرجه عبدك ووليك وحجة القائم بأمرك في خلقك وجعلنا في ذلك الخير صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى صدق اللہ العلی العظیم السلام علیکم توفیع علی علیہ السلام سلامت رہیے شاد رہیے آباد رہیے خوش رہیے اور جہاں پر بھی رہیے کل ایمان کے ساتھ رہیے آمین تمام معززین اکرام تمام سننے والے تمام دیکھنے والے آج ہم دوسری منزل میں داخل ہو رہے ہیں اس عنوان کے ساتھ جس کا نام ہے پیغام کربلا باللسان حسین فی القرآن اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہم نے لیا اور اس پہ ہم نے گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ دیکھنے کے لیے ایک دوسرے کا احساس کرنے کے لیے ایک دوسرے کی حس کو اجاگر کرنے کے لیے اس اجاگر ہوئی حس کے ساتھ عمل کرنے کے لیے 28 رجب کو امام حسین اپنے کنبے کو ساتھ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین عزیزان قدر مولا ارشاد فرماتے ہیں اسی آیت کے زمر میں یہ حدیث اس وقت تلاوت کروں گی جس کا عربی سننے کا ثواب آپ کو بھی ہوگا اور مجھے بھی ہوگا ان الحسین مصباح الخدا والسفینۃ النجاۃ امام حسین علی مقام ہدایت کا چراغ ہے اور آپ ہی نجات کی کشتی جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا اور جو اس کشتی سے سوار ہو کے اتر گیا وہ ساری زندگی کی خجالت پا گیا اور جو اس کشتی کے پاس آ کے بھی مڑ گیا وہ ساری زندگی کے لیے لعنت کا طلبگار عزیزان محترم کچھ خوبصورت سے نکات اس آیت اور اس حدیث کے ساتھ ہم لے کر آئے ہیں اور مسلسل ہمارا جو موضوع ہے وہ متمسک ہے کتاب اور اہل بیت سے اور ہم نہ اس سے ہٹ کے کوئی بات کریں گے اور نہ ہی ہم اس سے آگے بڑھ کے بات کریں گے کیونکہ جو آپ کو ہدایت دیتا ہے وہ آپ کا معلم ہے کتاب آپ کا معلم ہے اور ائمہ علیہ السلام آپ کے عالم ہیں علماء ہیں آپ کو بتاتے ہیں معلم جو ہم پڑھ رہے ہیں علماء جو ہمیں بتا رہے ہیں کلام جو ہم سن رہے ہیں اور خطاب جو ہم سے کروا رہے ہیں جیسے ایک عطا ہوتی ہے ویسے ہی ایک شفا ہوتی ہے عطا ہوتی ہے
جو بر وقت ہوتی ہے، شفا وہ ہوتی ہے جو مانگنے پہ ملتی ہے۔ ہر چیز کا اپنا ایک طریقہ ہے، ایک حسن ہے، اور اس حسن کے تحت ہی ہم چیزوں کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں کہ زمین کربلا پہ وارد ہو گئے میرے مولا۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ پہلی محرم کو ہوئے تھے یا 2 محرم کو؟ تاریخ میں اس بات پہ تھوڑا سا اتفاق ہے، تھوڑا سا اختلاف۔ اتفاق یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں 2 محرم کو ہوئے تھے، اختلاف یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ نوچندی جمعرات کو۔ اب تاریخ اور دن میں فرق ہوتا ہے، اس لیے 2 محرم کو زیادہ مستند کہا جاتا ہے، اور جہاں تک بات نوچندی جمعرات کی ہے تو ہاں یہ بات حقیقتاً ہے کہ جس وقت مولا سن 61 ہجری میں کربلا مولا پہنچے ہیں وہ دن جمعرات کا تھا، اور نوچندی چاند کے ہفتے کی پہلی جمعرات کو کہا جاتا ہے، جیسے نوچندی بدھ ہوتی ہے، نوچندی جمعرات ہوتی ہے۔ تو اس دن جب مولا وہاں پہ پہنچے تو وہ دن نوچندی جمعرات کا تھا، اور وہ رات شب جمعہ تھی۔ مولا نے وہاں جا کر زمین کربلا کے اوپر شکرانے کا سجدہ ادا کیا، اور پوری رات تمام ائمہ علیہ السلام تسبیح و تحلیل کرتے رہے، کیونکہ نہر کے کنارے خیام امام حسین لگا۔ اچھا، عزاداران مظلوم کربلا خیام امام حسینی کا لگنا بھی بہت ایک طریقہ کار کا تھا کہ سب سے پہلے آگے خیمہ لگا تھا ابو فضل عباس علیہ السلام، پھر اس کے پیچھے خیمہ تھا مولانا علی اکبر جناب قاسم، پھر اس کے بیچ میں جو خیمہ لگا تھا وہ خیمہ بتاتے ہیں، وہ خیمہ امام حسین علی مقام کی نانی جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا تھا، اور وہ خیمہ بہت بڑا، بہت کشادہ تھا۔ اس خیمے کے جو آپ ستون کہیں گے، جس کو برصغیر میں سرکنڈے کہا جاتا ہے، جو لکڑیاں ہوتی ہیں، اس لکڑیوں کی جو گراہیں تھیں، مقصد وہ جو ستون بنے ہوئے تھے اصلی سونے کے تھے، اور جو اس کی گراہیں تھیں وہ جواہرات کی تھیں۔ اب یہاں پہ لوگ سوال کریں گے سن کے کہ اتنا بڑا اثاثہ کربلا لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو بھئی اثاثہ ان کی نانی کا تھا، اور جو اثاثے میں ننیہال سے ملا تھا وہ سب امام حسین ساتھ لے کے گئے تھے۔ ماں کی چادر ساتھ تھی، ماں کا سلوایا ہوا، ماں کے ہاتھ سے سیا ہوا وہ پیرہن ساتھ تھا، ماں کی دی ہوئے سارے تبرکات ساتھ تھے، بابا کی دی ہوئی تمام نصیحتیں، تمام توقیر، سب چیزیں ساتھ تھیں، رسالت مآب کی دی ہوئی تحریری کتب ساتھ تھی، قرآن بلاغت ساتھ تھا، پوری شریعت محمدیہ ساتھ تھی۔ تو اگر خیمہ ساتھ لے گئے تھے تو اس میں تو کوئی بڑی بری بات نہیں، کوئی غلط بات نہیں۔ جو بھی اثاثہ تھا امام کے پاس، امام ساتھ لے کے گئے تھے، اور لوگوں کو بتایا تھا کہ ہمیں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، ہم چاہیں تو ابھی زمین کھود کے اس بنجر زمین سے ہم پانی کے کنویں نکال سکتے ہیں، اور جیسا تاریخ میں رقم ہے کہ ابو فضل عباس نے 8 کنویں کھودے تھے، پیر کو صرف جنبش دی تھی زمین کربلا تو 8 کنویں کھد گئے تھے۔ اور کچھ کتابوں میں تو یہ تحریر ہے کہ جس وقت امام علی مقام کے خیام وہاں پہ لگے ہوئے تھے اور جناب سکینہ کو بہت اچھا لگ رہا تھا، بابا سے کہتی ہیں بابا یہ جگہ گرم تو ہے لیکن دریا کی ٹھنڈی ہوا سے دل بہت سکون پاتا ہے۔ تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ جناب سکینہ باپ کی آغوش میں بے سدھ ہو کے سو گئی تھی،
یہ 2 محرم کے چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں، چھوٹے چھوٹے قصے ہیں جو میں اس وقت آپ کو بیان کر رہی ہوں، جو ہمارے بچوں کو، ہمارے بڑوں کو، اپنی اولادوں کو اور بچوں کو سننے چاہیے، بڑوں کو بتانے چاہیے، بچوں کو سننے چاہیے کہ جو میں نے ابھی پڑھا تقویٰ، صبر، یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ بہت خوبصورت چیزیں ہیں، یہ خوبصورت اعمال ہیں کہ جو ہمیں اپنے بچوں کو بتانا چاہیے کہ نیکی کس طرح کرنی ہے، نیکی کا کرنے کا ہمیں سب سے پہلے عمل کیا ہونا چاہیے۔ پیغام کربلا ہمیں نیکی کرنے کا کیا طریقہ سکھاتی ہے؟ نیکی کرنے کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بے شک آپ کے پاس دنیا کی تمام اقسام کی چیزیں، ساری آسائشیں آپ کے گھر میں، پھر بھی آپ اپنا دل نہ رکھیں، لوگوں کو اپنی بات سمجھانے کی کوشش کریں، تحمل، عاجزی، انکساری رکھیں، یہ ہے تقویٰ۔ تقویٰ وہ نہیں ہے کہ میں پورے مجمع میں اعلان کرتی ہوئی جاؤں کہ میں نے اس وقت نماز مغرب ادا کرنی ہے، لوگ میری شکل دیکھ کے کہیں واہ بھائی واہ، بہت اچھی ہیں، بہت بہترین ذاکرہ ہیں، خاتون ہیں، اتنی نماز کی پرہیزگار، اور میرے دل میں ریاکاری ہو، نفرت ہو، حسد ہو، جلن ہو۔ آپ جانتے ہیں یہ موضوع جو پیغام کربلا اسی لیے رکھا گیا ہے کہ ہم اپنی چیزوں پہ، ہم اپنی عادات پہ، اپنی صفات پہ، اپنے چہرے کے خد و خال پہ ہم ذرا غور کریں کہ جو حاسد ہوتا ہے نا، جو حاسد ہوتا ہے، یہ امام صادق نے فرمایا، جو حاسد ہوتا ہے اس کی آنکھیں مسلسل آپ کے ظاہر اور باطن پہ لگی رہتی، اس کی آنکھیں ہمیشہ کسی نہ کسی چیز کی تلاش میں رہیں گی، اس کا دماغ حاضر ہو کے بھی غیر حاضر رہے گا، اور جو ایمان اور یقین پہ پختہ ہوتا ہے اس کے چہرے پہ صرف مسکراہٹ ہوتی ہے، اس کی آنکھیں بھی ہنستی ہیں۔ آپ دیکھیے ذرا، یہ مثال آپ کو نظر آئے گی کہ جس وقت کسی انسان کے دماغ میں خلل ہوتا ہے، وہ آپ کا چہرہ دیکھنے کے بجائے آپ کے پیچھے، آپ کے دائیں، آپ سے بار بار نگاہیں چرائے گا، آپ سے نگاہیں چرا کے کبھی نیچے کبھی اوپر کرے گا، تو یہ نیکی کے زمرے میں نہیں آتا، یہ بدکاری کے زمرے میں آتا ہے۔ اور یہ بدکار لوگ تھے جو امام حسین کے پاس اٹھ کے آئے تھے قیام امام حسینی ہٹانے کے لیے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ امام ان کو کچھ نہیں کہیں گے اور وہ ظلم پہ ظلم کرتے چلے جائیں گے، وہ ظلم کی انتہا کرتے رہے اور یہ سجدے کی تسبیح کی ابتدا کرتے رہے۔ ان کا صبر، خود صبر دیکھ کے پریشان ہے کہ اتنے صابرین کہ جن کی وجہ سے مجھ صبر کو شناخت مل گئی ہے، مجھ صبر کی بھی زندگی کو کوئی پہچان مل گئی ہے۔ نیکی ان کے در پہ اپنی نیک ہونے کی بھیک مانگ رہی ہے کہ یہ اتنے عاجز ہیں، اتنے مہربان ہیں کہ جنبش نہیں آ رہی۔ جب جناب سکینہ نے کہا چچا عباس خیمے کو نہ ہٹنے دیجئے، مجھے یہاں پہ ٹھنڈی ہوا آتی ہے، مجھے یہاں پہ سکون ملتا ہے، تو چچا نے بھتیجی کو گلے لگا کے کہا اے بالی سکینہ، اے پیاری سکینہ، میری دلاری سکینہ۔ چچا بھی موجود ہے، جناب سکینہ نے سینے سے لگ کے کہا ہاں آپ موجود ہیں، کوئی بات نہیں۔ چچا خود کھینچ کے دریا کو سکینہ کے خیمے تک لے آئے۔ سبحان اللہ، ایسی شجاعت والی بھتیجی، ایسے شجاع چچا کی بھتیجی کی کیا تیز ہوں گے۔ جیسے جناب سکینہ نے کہا ٹھیک ہے تو اس سے کہو ہٹا لے خیام، میرا چچا عباس میرے ساتھ ہے۔ عزیزان محترم، 2 محرم، جلتی ہوئی زمین، تپتا ہوا صحرا، لگے ہوئے خیام، صرف آئمہ کے خیام میں ٹھنڈی ہوا کا گزر ہی تو تھا۔ بار بار اٹھ کے جناب فضا تمام
پانی کی مشکوں کو بھرتی، حوضے ٹھنڈے کرتی، جو بھی کھانے پینے کے لیے سامان تھا اس کو تازہ کرتی، بار بار جناب امام حسین کے خیمے میں ٹھنڈے پانی کا کوزہ رکھواتی، اور جس وقت خیام ہٹنے کے لیے بھگدڑ مچنی شروع ہوئی تو جو جمع شدہ پانی تھا وہ بہنا شروع ہو گیا، کوزے ٹوٹ گئے، مشکوں کے منہ کھلے رہ گئے، خواتین بچوں کو سنبھالیں یا سامان اثاثے کو اکٹھا کریں، یکدم مولا عباس نے منہ کے نیزہ سے زمین کا دائرہ بنایا، دائرہ بنا کے کہا جان لو عباس ابن علی ابھی زندہ ہے، کسی کی مجال ہے کہ جو عصمت زہرا کی طرف نگاہ کرے۔ مولا کا یہ جملہ کہنا تھا اور سارے کے سارے سپاہی وہیں پہ رک گئے کہ جناب حر آگے بڑھ کے کہتے ہیں مولا مجھے معاف کیجیے، مجھے اور میرے سارے غلاموں کو آزاد کیجیے۔ تو امام حسین نے آگے بڑھ کے جناب حر سے کہا خدا تیری ماں کو تیرے غم میں رلائے۔ جناب حر نے ہاتھ جوڑ دیے، دل میں پشیمانی پاداشی شروع ہوئی اور سر جھکا کے کہتے ہیں مولا آپ کہہ سکتے ہیں، آپ ابن زہرا ہے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ فوجوں میں جو بھگدڑ مچی، جا کر ابن سعد کو خبر دی گئی کہ حر کے تیور ٹھیک نہیں لگتے اور کسی وقت بھی ہماری سپاہ چھوڑ دیں گے، اور ایسا ہی ہوا، اور ایک رات میں جنتی ہوئی، اور تو کیا ان کے دونوں بچے، دونوں غلام، ان کی نسلیں مولا پہ قربان ہوئی، اور حر خود آ گئے مولا کی در پہ اور آ کے بیٹھے اور پاداش میں سر کو رگڑنے لگے، کہتے ہیں مولا مجھے بھی شامل فرمائے ان میں جن کی تعداد آپ کے بڑے بھائی نے طے کی ہے۔ مولا نے مسکرا کے کہا 72 غلام تمہارا ہی تھا اے حر، آؤ آج آ کے شہادت کی وہ معراج دیکھ لو جس کو 72 دیکھ کے سیراب ہو رہے ہیں، جس کو 71 دیکھ کے سیراب ہو رہے ہیں، تم بھی 72 ہو، 72ویں تم ہو، تم بھی دیکھ لو۔ جبکہ دیکھا جائے تاریخ میں سید الشہداء کے ساتھ جو شہداء ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے، لیکن لغت العام میں 72 کو سر فہرست رکھا گیا ہے، اور سر فہرست اس لیے رکھا گیا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ بیٹے بھی ہیں، غلام بھی ہیں، اور کچھ مستورات بھی ہیں، جیسے بہب قلبی کی ماں جناب سیدہ ثانیہ زہرا کی کنیزوں میں شامل ہیں۔ ایسے اور بھی شہداء ہیں کہ جن کے خانوادے جس وقت امام حسین علی مقام شہید ہو گئے اور مستورات ہاشمیہ پہ ظلم ہونا شروع ہوا، اس وقت وہ تمام خواتین جو شہداء کی بیوائیں تھیں، مائیں تھیں، بہنیں تھیں، وہ کنیزان سیدہ میں شامل ہیں۔ یہ دشت نینوا کی کہانی نہیں مومنوں، یہ ایک داستان نہیں مومنوں، یہ حقیقت ہے۔ یہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی بیٹی نے حر کو سلام کہلوایا، اے حر تجھ پہ سلامتی، تیری اعلیٰ اولاد پہ سلامتی ہو، تیری پورے کنبے خاندان پہ سلامتی ہو، اے حر تو نہیں تیری ساری نسل جنتی ہو۔ جس کو جناب عالیہ مخدوم اقوانین سلام بھجوا دیں، اس حر کا کیا شرف ہوگا کہ جنت کے در پہ حر جو دولہا بنا آیا، دیکھ کے کنیزوں نے بس یہ شور مچایا،
بات پہنچی جب تخت سیدہ کی طرف تو سب نے اتنا ہی بتایا کہ ایک شہید آیا ہے، اس کے سر پہ رومال ہے بندھا، وہ رومال سے خوشبو آتی ہے جس خوشبو کو سونگتے ہیں سارے ملائکہ، وہ ملائکہ کی خوشبو بس یہ کہتی ہے صلی اللہ صلی اللہ۔ سن کے سیدہ نے کہا وہ حر ابن رہائی ہے جو ایک رات میں جنتی ہوا ہے، وہ رومال جو اس کی پیشانی پہ بندھا ہے وہ میرا ہے، اور جس نے باندھا ہے وہ میرا نام رکھا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔